اس 14 ماہ کے اندر فرنس آئل کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی 0 ہے. اس وقت فرنس آئل سے بنانے والے بجلی کے جو منصوبے ہیں اس سے کوئی بجلی بنائی نہیں جا رہی, وہ 0 کے اوپر ہے. اور یہ جب ہماری حکومت گئی تھی ہم 0 کر کے آئے تھے, لیکن کیونکہ فرنس آئل لابی ملک پہ مسلط تھی تو وہ پروجیکٹس بند کر کے فرنس آئل کے اوپر ڈپینڈنسی کو بڑھا دیا گیا, جو 14 ماہ میں مکمل 0 کے اوپر آ گئی اور اس کو بند کر دیا گیا. پھر 10,000 میگا واٹ بجلی کا پرائم منسٹر کا جو سولرائزیشن کا پروگرام ہے, جس کا پورا فریم ورک جو ہے وہ اس وقت امپلیمنٹیشن کے اوپر ہے. تو یہ 4 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 44 منتھس میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 14 منتھس میں اگر سارا کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ 4 سال میں ملک کو لوٹا گیا, معاشی تباہی مچائی گئی, صرف احتساب کا جھوٹا نعرہ لگا کر سیاسی مخالفین کو سزائے موت میں چکی میں ڈالنے کی ترجیح تھی. اس لیے یہ سارے کام نہیں ہو سکے جو پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ, جس کا اور ان تمام پروجیکٹس میں جو چلتے ہوئے پروجیکٹ بند ہوئے ان کی تاخیر میں, ان کی فائنینشل ان کی جو لاگت ہے اس میں اضافہ, یہ مجرمانہ غفلت. تو یہ جو 44 ماہ کا گن تھا, نہ اہلی تھی, نہ لائکی تھی, چوری تھی, کرپشن تھی, معاشی تباہی تھی, بے روزگاری تھی, مہنگائی تھی, اور لاسٹ نیل ان کافن جو تھا وہ مارچ 2022 میں اپنا کیا ہوا سخت شرائط کا IMF پروگرام پیٹرول کی قیمت کم کر کے وائلیٹ کیا گیا, اس کو سسپینڈ کیا گیا, اور IMF کا پروگرام وائلیٹ اور سسپینڈ کر کے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر چھوڑ کے گئے, صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے, اور اپنی کرسی جاتے دیکھ کر ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی کر کے چلے گئے. اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ملک کو معاشی ڈیفالٹ کی طرف اور دھانے کی طرف چھوڑ کے گئے, تو میرا اس سے کیا مطلب ہے؟ میرا اس سے مطلب یہ ہے کہ ملک سری لنکا کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی, جو ابھی ماضی قریب میں ڈیفالٹ ہوا ہے, اور اس کی جو اس وقت عام آدمی کو نہیں پتا, جب ہم کہتے ہیں کہ سری لنکا بننے جا رہا تھا پاکستان, کے سری لنکا میں کیا ہو رہا تھا. سری لنکا میں 5 دن گاڑیاں قطاروں میں کھڑی ہوتی تھیں 5 لیٹر سے 10 لیٹر پیٹرول لینے کے لیے. 4 دن لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, خواتین کھڑے ہوتے تھے گیس کے سلنڈر اور گیس لینے کے لیے. دوائیاں ختم ہو چکی تھیں, دنیا کے ساتھ معاشی تعلق ختم ہو چکا تھا, ملک کے اندر خوراک کا بحران, معاشی بحران, میں نے جیسے پہلے بتایا مالی تعلقات ختم ہو چکے تھے, پیٹرول مل نہیں رہی تھا, گیس مل نہیں رہی تھی, دوائیاں مل نہیں رہی تھیں, اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کا بحران. یہ تھا ڈیفالٹ سری لنکا کا. اور جو پچھلی حکومت تھی وہ مسلط شدہ وزیر اعظم کے تحت ملک کو اس دھانے پہ چھوڑ کر گئی تھی.